IMF ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں جواب تو وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہوں گے. اچھا، اسی لیے اس کو لٹکا کے رکھا کہ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہی پاکستان ولنریبل ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک. جتنا زیادہ پاکستان ولنریبل ہوگا اتنا پھر ہم اپنے جو بھی مقصد ہے ہمارا ہم اس کو حاصل کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں. لفظ میں نے شاید لکھا کہہ رہا ہوں. تو یہ ان کا کوئی آبجیکٹو ہوگا، کوئی ٹارگٹ ہوگا کہ کچھ پاکستان سے وہ یا ان کے جو میجر شیئر ہولڈرز وغیرہ ہیں وہ کچھ پاکستان سے حاصل کرنا چاہتے ہوں گے. تو وہ پاکستان اگر نہیں مان رہا تو پروگرام کو ڈیلے کرو تاکہ پاکستان بہت زیادہ پریشر میں آ جائے معاشی اعتبار سے، اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ شاید ٹوٹ پڑے اور ٹوٹ جائے. ابھی تو کھڑا ہوا ہے مضبوطی سے، ٹوٹ جائے پھر ہم تو نہیں. ڈاکٹر صاحب قطع کریں معاف، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہم سب شرائط مان گئے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ہم الٹے سیدھے ہو گئے، ساری شرائط مان لیں. اس وقت بھی فروری میں بھی وزیر اعظم یہی کچھ کہہ رہے تھے. ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم سے ناک سے لکیریں جو ہے نا نکلوائی گئیں اور پھر بھی معاہدہ نہیں ہو رہا. تو جب ساری شرائط مان لی، سارے ناک سے لکیریں بھی نکال دیں، الٹے سیدھے بھی ہو گئے، تو پھر کوئی اور شرائط ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا ہے؟ بس اس میں نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ سب چیزیں میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوتی ہیں. ہڈن ایجنڈا ہے یا کیا ایجنڈا ہے، اچھا اس کی طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک جو ہمارے جس طریقے سے فائنانس منسٹر نے کہا کہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ میں، یہ بالکل صحیح ہے. ہم اس کے شکار ضرور ہیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ میرے نزدیک اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. اچھا بالکل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو یہ تباہی جو ہے پاکستان پہ جو آئی ہے اس سے ہم نکل رہے ہیں. میں آپ کو صرف تباہی بتا دیتا ہوں، شاید آپ آج سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا یا آپ کے ناظرین کو نہیں بتایا ہوگا. وار آن ٹیرر کا تو ذکر کرتے ہوئے ہماری زبان تو نہیں تھکتی، چاہے وہ لیڈر ہوں، چاہے ہمارے منسٹر ہوں، چاہے وہ سیاستداں ہوں. ہر شخص جا کے کہتا کہ وار آن ٹیرر 13 سال میں پاکستان کا $130 بلین کا نقصان ہوا. جانی نقصان کو الگ کر دیں، مالی نقصان $130 بلین ہوا. یہ ہمارے اکنامک سروے میں ویل ڈاکومنٹڈ بھی ہے. لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ 4.5 سال IMF کے پروگرام میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوا؟ $135 بلین. 135 بلین ڈالر، مچ مور دین 13 years of war on terror cost. یہ کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے جو IMF کی 4 پالیسیز ہوتی ہیں جو یونیورسل ہے. اچھا، وہ وقت کی قید سے آزاد ہے، جغرافیہ کی قید سے آزاد ہے، ہر طرح کی چیزوں سے آزاد ہے. وہ 4 پالیسیز ہیں اور وہ یہ ہے ٹائٹ مانیٹری پالیسی، مینز کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ، جو ہم نے 21% اسٹیٹ بینک کے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر رکھا ہوا ہے آج. دوسرا ہے ٹائٹ فسکل پالیسی، آسٹیرٹی، خرچ کم کرو. اور تیسرا ہے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے، the so called market based exchange rate، یعنی کہ ڈیویلویشن کرو. اور چوتھا ہے بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، یعنی کہ ریزنگ یوٹیلیٹی پرائسز. یہ یونیورسل ہے. آج ارجنٹینا میں بھی جائے IMF پہ وہ بھی یہی 4 پالیسی امپلیمنٹ کرے گا. سری لنکا گیا ہے وہ بھی یہی 4 پالیسی کرے گا. بنگلہ دیش گیا ہے، بنگلہ دیش نے بھی 4 پالیسیز یہی چلانے ہیں. تو صرف 2 پالیسیز جو IMF کے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا اور کرنسی کی ڈیویلویشن کرنا، اس کا امپیکٹ 4.5 سال میں یعنی کہ سپٹمبر 2018 سے لے کر مارچ 2022 تک، کیونکہ یہی نمبر لیٹسٹ اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، $135 بلین کا پاکستان کو انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں اور پبلک ڈیٹ کی شکل میں پاکستان پہ چڑھ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اب کسی نے بتایا جا کے دنیا کو؟ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بات نہیں ہوئی ہے، یہ آپ سے ہی پوچھے. ایک منٹ ٹھہر جائے، کسی نے دنیا کو جا کے بتایا؟
جی نہیں بالکل نہیں بتایا. فورن ٹیرر میں جا کے بتاتے ہیں کہ 130 بلین خرچ ہم پہ اس کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو 13 سال میں 4.5 سال میں 135 بلین کو نقصان ہوا ہے. کسی نے بتایا جا کر؟ ڈاکٹر صاحب سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے، ڈاکٹر صاحب سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسحاق ڈار ہوں، شوکت ترین ہوں، حفیظ شیخ ہوں، اسد عمر ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، پچھلے 4.5 سالوں میں انہوں نے جتنا کشت کاٹا ہے وہ IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کاٹا ہے. اب جا کے ڈار صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ IMF تو پہلے سری لنکا ہمیں بنانا چاہتا ہے. کیا پہلے ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ پروگرام ختم ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کریں گے، شکر بھی ہم ادا کر لیں گے، لیکن ہمارے پاس پلان بی کیا ہے؟ ہم انحصار کس پہ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کیوں ان کو اس وقت خیال نہیں آیا؟ میں تو بولتا رہا، میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا تھا. جی چونکہ یہ ڈاکٹر اشفاق کہہ رہا ہے اس لیے اس کی بات تو نہیں ماننی ہے. جی بالکل نہیں سننی ہے اس کی بات کو، کیونکہ یہ ڈاکٹر اشفاق کہہ رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے ضد ہو ان کا، جی یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی فضول سا آدمی ہے، اس کو کیا پتا ہے، میں وزیر ہوں، میں فائنانس منسٹر ہوں، مجھے پتا ہے. صحیح یار 11 سال میں نے اسی بلڈنگ میں گزارا ہے، ایک نہیں 11 سال. جی ٹھیک ہے، اور اللہ نے مجھے بہت اچھے طریقے سے منسٹری آف فائنانس میں 11 سال گزارنے کا موقع دیا. بڑے ہائیسٹ لیول پہ میں نے کام کیا، اس لیے مجھے پتا تھا. لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ نوے جس کو کہتے ہیں نا کہ آئے تھے تو اپنا وہ چلا رہے تھے، کسی کو کیا پرواہ کہ ڈاکٹر اشفاق کیا کہہ رہا. اس وقت میں کہا تھا میں نے اگر جائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، سیاسی طور پہ برباد ہوں گے اور ملک معاشی طور پہ برباد ہوگا. آج شاید آپ کے پروگرام کے ذریعے سے وہ اگر سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی یاد آ جائے گا کہ میں نے کتنا ان کو منع کیا تھا. لیکن کیبنٹ میں لوگ اسٹریٹجیکلی پلیسڈ کیے گئے تھے ان کے کیبنٹ میں کہ لاؤ ان کو گھیر کے کیونکہ انہوں نے بہت مرتبہ اپنے جلسے میں کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF نہیں جاؤں گا. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو تو یاد ہوگا. اب پلان بی کیا ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کے پاس اگر ہم نکلتے ہیں IMF سے یا وہ ہمیں نہیں نیا پروگرام دیتا، تو اس کے بعد ہمارے پاس پلان بی موجود ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ لوگ جب پلان بی کے بعد پوچھتے ہیں، یار 10 مہینے تو ہو گیا ہے کہ نہیں. لاسٹ ریویو جو ہمارا ہوا تھا 7 اور 8 ریویو کمبائنڈ جو کمپلیٹ ہوا تھا وہ 29 اگست 2022 کو ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم مڈ آف جون میں آ گئے، 10 مہینے گزر گئے ہیں. جی کیا قیامت ٹوٹ گئی پاکستان میں 10 مہینوں میں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، قیامت یہ ٹوٹی کہ آپ کے زرعی مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 4 ارب سے بھی کم ہو گئے. ڈیویلیویشن اتنی بڑی ہو گئی، محتاج ہیں ہم. کبھی ہم چینی کے پاس جاتے ہیں، سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں، UAE کے پاس جاتے ہیں، قطر کے پاس جاتے ہیں. یہ قیامت تو ٹوٹی ہے جناب. یہ 10 مہینے پہلے بھی یہی کام کر رہے تھے. ہم نیا کام کیا کر رہے ہیں؟ 10 مہینے پہلے بھی یہی کر رہے تھے، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. 10 مہینے پہلے بھی یہ ریزرو ہمارے اسی رینج میں رہتے تھے 4-4.5 بلین کے. کبھی اوپر چلا جاتا ہے، 500 نیچے آ جاتا ہے، کبھی 500 اوپر چلا جاتا ہے. اچھا آج بھی 4 بلین کے لگ بھگ ہے. تو قیامت کیا ٹوٹی پاکستان میں؟ آپ تو 3 وقت کی روٹی کھا رہے تھے اس وقت، کیا آج 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں آپ؟ نہیں، 2 وقت پہ تو لوگ آ گئے ہیں، لوگ ناشتہ نہیں کر پا رہے. 2 وقت پہ جو لوگ آئے ہیں وہ اس وقت بھی 2 وقت پہ تھے، آج سے 10 مہینہ پہلے بھی.